صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي المكي المدني البطحي التهامي العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صلوات پروردگار بحق محمد و آل محمد. صلوات بانی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو مومنین تبرک کا انتظام کر رہے ہیں. آل محمد کے صدقے میں اللہ انہیں اپنے گھروں میں خوشحالی نصیب فرمائے. عشر محرم یا اللہ خیر و عافیت سے گزرے. ہر مومن عزادار کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار عالم اسلام کی خیر ہو یا اللہ. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرماؤ. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرماؤ یا اللہ. ہمیں سیرت آل محمد میں چلنے کی توفیق عطا فرماؤ. مومنین کرام، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر شے قرآن میں موجود ہے، لیکن اس قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وہی اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، وہی اس کی گہرائی معلوم کر سکتے ہیں. آل محمد وہ ہے کہ جو رسالت ماپ کے وعدوں کو پورا کرنا. اگر کوئی وعدہ کیا نا جناب رسالت ماپ نے تو پورا کس نے کیا؟ اہل بیت نے. تو کبھی آپ نے نعت سنی ہوگی، مسجدوں سے بیان کی جاتی ہے کہ نانا نے وعدہ کیا تھا، نبھا دیا تو نے اے حسین. ہے نا بات؟ ایک صحابی آیا، مسلمان ہوا، صحابی بن گیا. صحابی بن کے اس نے دین حاصل کیا. اسے نماز کا بتلایا، روزے کا حضور نے بتلایا، بزرگوں کا احترام بتلایا، اسے نیکیوں کو بتلایا. جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ اگر میں اپنا سارا قبیلہ مسلمان کر لوں تو مجھے کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر تو سارا قبیلہ مسلمان کر کے میرے پاس آ جائے تو میں تجھے 100 سرخ اونٹ دوں گا. اس نے کہا جی مجھے تحریر دے دیں. رسالت میں اپنے کاغذ پہ جو بھی اس دور کا سسٹم تھا تحریر کا مہر لگا کے دے دی. اگر تو سارا قبیلہ مسلمان کر لے تو میں تجھے 100 اونٹ دوں گا. چلا گیا، اس نے اپنا سارا قبیلہ مسلمان کیا. کئی سال لگ گئے. واپس آیا، آ کے مدینے میں پوچھتا ہے رسول خدا کہاں ہے؟
مدینے کے لوگوں نے بتلایا، صحابہ کرام نے بتلایا، حضور تو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ تو وعدہ تھا، ان کی جگہ پہ کون ہے؟ انہوں نے نام بتلا دیا۔ وہ خلیفہ اول کے پاس آیا، اس نے کہا جی میرا رسول خدا سے وعدہ ہے، یہ تحریر ہے، سارا قبیلہ مسلمان کروں تو مجھے 100 سرخ اونٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا حضور نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں، کوئی اونٹ نہیں چھوڑے، نہ ہمیں کچھ بتلایا، کوئی بات نہیں بتلائی۔ وہ مایوس ہو گیا، اس نے کہا انبیاء کا سردار نبی وعدہ ایسے ہی کر لیا تھا۔ سلمان بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی نے کہا آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس گھر پہ لے جاؤں جو ان وعدوں کو وفا کرنے والے۔ سلمان لے کے آئے، یا ابو الحسن باہر آئیے، رسالت باپ کا وعدہ پورا کرنے کا دن آ گیا ہے۔ علی باہر نہیں آئے، اندر سے آواز آئی سلمان شمشام سے کہو کل ظہر کے بعد مسجد نبوی میں آ جائے، ہم وعدہ پورا کر دیں۔ سارے مدینہ حیران، اس گھر میں 100 اونٹ، وہ بھی سرخ۔ ایک صحابی کہتا ہے مجھے 3 فضیلتیں جو علی کی ہیں، اگر ان میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو میں 100 سرخ اونٹوں سے اسے بہتر سمجھتا۔ کون سی فضیلتیں؟ کہ ایک تو جو حضور نے کہا تھا لَوَأَتَيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو بھر بھر کے حملے کرنے والا ہوگا۔ کاش وہ علم مجھے مل جاتا۔ دوسری بات کیا ہے؟ مسجد نبوی میں تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ حضور نے کہا سب بند کر دو۔ کسی نے کہا ایک چھوٹی سی کھڑکی رکھ سکتے ہیں، کہ نہیں رکھ سکتے، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، علی کا دروازہ کھول دیا ہمارے بند کر دیے۔ حضور فرماتے ہیں نہ میں نے علی کا دروازہ کھولا ہے نہ تمہارے بند کیے ہیں، یہ کام اللہ کا ہے۔ تو جناب علی فرماتے ہیں کل آ جانا شمشان، کل آ جانا۔ اگلا دن آ گیا، نماز ظہر پڑھی، سارے اصحاب دیکھ رہے ہیں، سارا مدینہ دیکھ رہا ہے، 100 اونٹ کہاں سے آئیں گے؟ علی خود نہیں گئے۔ علی فرماتے ہیں بیٹا حسن جاؤ اپنے نانا کا وعدہ پورا کرو۔ امام حسن علیہ السلام گئے، پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، وہاں سے ایک مہار باہر آئی، اسے پکڑا دی، اسے کہا گنتے جاؤ گنتے جاؤ، اونٹ نکلتے رہے۔ اس نے کہا 1 2 4 10 60 70 90 100 کر، یہ اپنے رسول اللہ پاس میرے پورے ہو گئے۔ امام حسن فرماتے ہیں اگر تو بس نہ کرتا تو قیامت تک اونٹ نکلتا ہی رہتا۔ ایسے وعدے پورے کرنے ہیں۔ ابھی اشارہ کیا نا تقی حیدر نے، ایک اندر کی بات بتلاؤں آپ کو تقی حیدر کے بارے میں۔ یہ آج مولا کا فقیر بنا، یہ جو وعدہ ہے نا، تو اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو اسے دے سکتے ہیں۔
یہ مولا کا فقیر ہے. ایسے تم سب مولا کے فقیر ہیں. ملتا ہی ہوتا ہے جب ان کا نام لے لیتے ہیں. یہ جو پرندے، یہ جو چیزیں، پورے پرندے مل کے سارا قرآن ختم کر دیتے ہیں. کوئی سین کہتا ہے، کوئی قاف کہتا ہے، کوئی لفظ کہتا ہے. امام فرماتے ہیں جب کوئی پرندہ ہمارا ذکر بھول جاتا ہے تو وہ شکار ہو جاتا ہے. جب پرندہ، ایک کبوتر درخت پہ بیٹھا ہے، ساتھ اس کی مادہ کبوتری، کبوتر ناراض ہے اس سے کہ تو نے میرے سے وفا نہیں کی. وہ کہتی ہے یہ درخت کے نیچے جو ہستی بیٹھی ہوئی ہے اسے جانتے ہو؟ میں اس سے تم سے زیادہ محبت کرتی ہوں. ان سے فیصلہ کروا لے. وہ مولا کے پاس آئے. مولا یہ بات ہے، یہ کہتا ہے. امام نے کہا کبوتر سے یہ سچی ہے، یہ سچی ہے. جانوروں کی بولیاں اگر کوئی اعتراض کرے، شیعہ اپنی طرف سے ہی نا واقعات بنا لیتے ہیں. بھئی جانوروں کی بولیاں تو قرآن کہتا ہے ہم نے سلیمان پیغمبر کو عطا کی. وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. جب پرندے سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے تو ایک سوراخ سے دھوپ آنے لگی. جناب سلیمان پیغمبر نے دیکھا، دیکھ کے کہا ہدہد کہاں ہے؟ کہا جی وہ تو غائب ہے. اگر اس نے صحیح نہ بات بتلائی تو میں اسے ذبح کر دوں گا. ایک عالم سے میں نے سنا، نے کہا جب وہ ہدہد آ گیا نا تو حضرت سلیمان نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کروں گا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے ذبح نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتا؟ میں ذبح کروں گا. کہ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کرو گے؟ تو ہدہد کہتا ہے میرے پروں پہ علی لکھا ہوا. علی لکھا ہوا. تو جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. ہدہد نے آ کے بتلایا ملکہ بلقیس ہے، اس کا تخت بھی ہے، اس کی حکومت بھی ہے، اس کی رعایا بھی ہے. تو جناب حضرت سلیمان خط و کتابت بھی کی، بعد میں ملنے بھی آئی. باتیں وہ اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں، پھر سے ہی کبھی. تو بولیاں جانوروں کی سکھائی گئی، سمجھتے تھے. کافر نے کہا مشرک کہ یہ اس کے پاس وہ جانور تھا جسے ہم گو کہتے ہیں. تو اسے کہا اگر یہ جانور آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں مان جاؤں گا، میں آپ کو رسول مانوں گا. تو اس گو نے حضور کا کلمہ پڑھا. کینکریوں نے کلمہ پڑھا. کہاں پہ کلمہ پڑھا؟ کینکریوں نے حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ شیعہ سنی روایات میں ہے کہ نہیں؟ اگر کینکریاں رسول کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ سکتی ہے تو علی رسول کے ہاتھوں پہ بول کیوں نہیں سکتا؟ جب خانہ کعبہ سے لیا تو دیکھا یا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تو میں سب سے پہلے چاہتا تھا کہ آپ کی زیارت کروں. رویا کیوں نہیں؟ کہ ماں اکیلی تھی، رونا اچھا نہیں لگتا تھا. کہ خوراک بھی نہیں لی، کہ گواہ آپ کا بن کے آؤں، کھاؤں اپنے گھر سے. لواب دہن رسالت علی کے منہ میں گئے. علی نے آنکھیں کھول کے محمد مصطفیٰ کو دیکھا. جب دیکھا تو حضور فرماتے ہیں علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے
اپنی کتاب سیرت الامیر المومنین میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا علی تو نے پہلی نظر میں میرا انتخاب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا۔ پہلے دن سے انتخاب ہو گیا تھا، پھر کیسا الیکشن، پھر کیسا چناؤ، پھر کیا چیزیں تھیں، کیا معنی رکھتی ہیں۔ پھر جناب علی علیہ السلام کو پہلے دن ہی لواب دہن دے دیا، اپنی زبان دے دی۔ اظہر حسن زیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ حضور نے پہلے دن ہی علی کو زبان دے دی۔ جب زبان دے دیتے نا پھر اس سے ہم پھرتے نہیں ہیں۔ تمام علوم لواب دہن کے ذریعے علی کے سینے میں آ گئے۔ یہ تو تھا پہلا دن۔ اب آؤ غدیر کے خطبے کو دیکھو، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ غدیر کے خطبے میں فرماتے ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا میں نے علی کے حوالے کر دیا ہے۔ اور پھر القاب بھی بتلاتے ہیں، صرف علی کی مولائیت کا اعلان نہیں کیا بلکہ فرمایا علی کے بعد حسن ہوگا۔ القاب بتلائے، میرے بعد مرتضیٰ، مرتضیٰ کے بعد مجتبیٰ، مجتبیٰ کے بعد سید الشہداء، سید الشہداء کے بعد زین العابدین، پھر باقر العلوم، پھر صادق، پھر کاظم۔ نام بھی بتلائے، ان کے القاب بھی بتلا دیے، قیامت تک کے لیے راستہ سیدھا کر دیا۔ پہلا علی ہے جو خانہ کعبہ میں آیا، علی کا بیٹا، حسین کا بیٹا، 12واں امام، امام مہدی بھی کعبے میں آئیں گے، وہ بھی کعبے میں آئیں گے۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ جیسا اہتمام علی کے لیے کیا پھر کسی کے لیے نہیں کیا، جیسا اہتمام آدم کے لیے کیا پھر کسی نبی کے لیے نہیں کیا۔ آدم کے لیے ملائکہ سے کہا جب میں اپنی روح پھونک دوں نفخت فیہ من روحی تو تم سجدے میں جھک جانا، سجدے میں چلے جانا۔ آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا۔ میں کہوں گا کہ آدم کو بھی اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک حابیل ایک قابیل، مگر دونوں جیسے دیے تھے ویسے اللہ کو نہیں بڑھتا ہے۔ علی اور فاطمہ کو بھی دو بیٹے دیے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، جیسے معصوم دیے تھے ویسے ہی بڑھتا ہے۔ بس آج یہ جو دن ہے یہ تو مسائل کے دن ہے، یہ مسائل کے دن ہے۔ جب چلنے لگی نا بی بی زینب مدینہ سے، تو بڑی ٹھارس تھی کہ عباس ہے، کہتے جب قافلہ چلا تو جناب عباس 2 میل پیچھے آگے دائیں اور بائیں گھوڑے پہ سفر کرتے تھے کہ کوئی ایسی شے تو نہیں میری بہن زینب باہر آئی نہیں، میری آقا زادی ہے۔ جب خیام لگے نا دریا کے قریب، ظالم نے کہا دشمن اسلام، دشمن اہل بیت عمر صاحب اور شمر ان کے لشکر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا دریا سے خیمے دور ہٹاؤ۔ جناب عباس کو جلال آیا، ایک لکیر کھینچی، کھینچ کر کسی میں ضرورت ہے یہ علی کے بیٹے نے لکیر لگا دی ہے، اسے کراس کر کے دکھاؤ۔ تلوار پہ ہاتھ ڈالا، حسین نے آ کے عباس کو روکا نہیں، حسین خیمے میں آئے، آگے کہا زینب عباس کو بلاؤ۔ بی بی زینب
مرزا کو بھیجا، جناب عباس جناب میں تھے، مرزا نے کہا عباس آپ کی آقازادی بلا رہی ہے، عباس نے کہا میں آتا ہوں۔ دوسرا پیغام گیا کہ زینب کہہ رہی ہے عباس تم آؤ گے یا میں تمہارے پاس آ جاؤں؟ کہتے جناب عباس قیمت بی بی زینب میں پہنچے، حسین ساتھ کھڑے تھے، بس یہ کہنا تھا۔ بی بی زینب نے کہا عباس تلوار اپنے آپ بھائی بھائی حسین کے حوالے کر دو۔ جناب عباس نے کہا آقا آپ چاہتے ہیں کہ میں خیمے اٹھا لوں؟ تابعداری دیکھیے، اطاعت دیکھیے، اے نوجوانوں نے ملت، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے ہو، مانتے نہیں ہو، مانتے تم کسے ہو؟ عباس کو، حسین کو، ان کا کردار دیکھو۔ ادھر حسین نے کہا، ادھر عباس نے کہا آقا حکم کیا ہے؟ آقا آپ چاہتے کیا ہے؟ عباس جنگ نہیں کرنی، بس عاشور کا دن آ گیا۔ جب عاشور کا دن آیا اور محمد گر گئے، عباس نے کہا جو ہم نے گودی میں کھلائے تھے وہ گوروں سے گر گئے، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ جب قاسم کا لاشا پامال ہوا تو جناب عباس نے کہا میرا دل تنگ ہو رہا ہے آقا، میرا چاند جیسا بھتیجا گھوڑے سے گر گیا، لاشا پامال ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا عباس خیمے میں جاؤ، خیمے کی طرف آئے۔ سکینہ نے کہا چچا بچے مجھ سے پانی مانگتے ہیں، 44 بچے ہاتھوں میں جام پکڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جس خیمے میں مشکیں رکھی ہوئی تھی وہاں بچے گئے، ایک گھونٹ پانی مل جائے نہیں ملا تو ان کی ٹھنڈک ہی مل جائے، ٹھنڈک بھی نہیں ملی۔ سکینہ نے کہا چچا پانی لائیے۔ حسین نے کہا سکینہ جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا، سکینہ عباس واپس نہیں آئے گا۔ عباس کو بہانہ مل گیا، یہ آخری ملاقات تھی جناب سکینہ کی عباس سے، پھر نہ عباس فرات سے آئے نہ سکینہ شام سے آئے۔ آقا مجھے اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا عباس جنگ نہیں کرنی، کہتے ہیں جناب عباس گھوڑے پہ چڑھے، چڑھ کے جناب عباس نے علم لہرایا، دریا پہ قبضہ کیا، دریا پہ پہنچے، پانی میں ہاتھ ڈبو دیے، ہاتھ ڈبونا تھے۔ علامہ قلب حسین یہ لکھتے ہیں کہ عباس کے ہاتھ تر ہو گئے۔ عباس نے کہا یہ وفا پہ فرق آ گیا، مولا جب میری سکینہ سے حسین سے ملاقات ہو تو یہ ہاتھ میرے بدن پہ لاؤ، ہاتھ بدن پہ لاؤ۔ حسین نے عباس نے کہا یہی پانی روک رکھا تھا، علی کا لال پانی لے کے جا رہا ہے، فوجیں بھاگی، پانی کہیں خیام میں نہ چلا جائے۔ کسی نے چھپ کے وار کیا، ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، اور تیر لگا مشک میں، پانی میں گیا، عباس کی آنکھ میں تیر لگ گیا، اب بازو تو تھے نہیں۔ اس وقت کہتے ہیں اے مولا میری مدد کو آئی ہے۔ ایک نوحہ خان ایک عالم پڑھ رہے تھے،
تیری لاش لے جاؤں، مولا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، نہیں علماء نے لکھا لاش لے جانے کے قابل نہیں تھے، اتنی تلواریں پڑی، لاش لے جانے کے قابل نہیں تھی، اور عباس کی روح پرواز کر گئی۔ حسین نے کہا علی اکبر بیٹا علم اٹھا، علی اکبر نے علم لیا، سکینہ نے کہا میرے چچا دے پانی آ گیا، مگر علم خالی تھا، علم خالی تھا۔ بی بی زینب نے کہا پنجہ علم سے کھول لو، تجدہ اتار لو، واپس آ والیا، اس